بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے۔ آیت کریمہ نے مسلم و کافر کا نسب قطع فرما دیا، لہٰذا ایک کا ترکہ دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نصر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آباء و اجداد سے نسب قطع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے آباء و اجداد مسلمان و مومن تھے۔ دلیل نمبر 8، بے شک سب کافر، کتابی اور مشرک جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ سارے جہان سے بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ سارے جہان سے بہتر ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زید بن عمرو کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا کہ وہ دین ابراہیم پر فوت ہوئے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا، میں نے اسے جنت میں ناز کے ساتھ دامن کشا دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ جو دین ابراہیمی پر ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ دلیل نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، 21 پشت تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا، کبھی لوگ 2 گروہ نہ ہوئے مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں رکھا، تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا۔ آدم سے لے کر اپنے والدین تک میرا نفس کریم سب سے افضل، اور میرے ماں باپ تم سب کے آباء سے بہتر ہیں۔ شکریہ۔